اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے جو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے معاشرے میں جو پولرائزیشن اس وقت چل رہا ہے وہ شاید ایک تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، اور کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں، اور پاکستان کا خارجہ پالیسی کا جو پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس مشکل حالات میں ہم سب پہ، ہر قائد پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان حالات کو سنبھالیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، مزید کرائسس پیدا نہ کریں، آئینی بحران پیدا نہ کریں، تصادم کا خطرات پیدا نہ کریں، اور جو قانونی آئینی جمہوری طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے. مگر وزیر اعظم صاحب کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسے ہیں جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی گیم تو ہار چکا ہے، ریزلٹس تو صاف نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا. مگر یہ ایک ملک چلانا کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب اگر اپنا ہار نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں ہار چکا ہے. اور جاتے جاتے جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ وزیر اعظم ہمارا خارجہ پالیسی، ہمارا معیشت، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ جو لیٹر کا شوشہ ہے یہ ایک کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے، اور اس ٹرک کی بتی کافی خطرناک ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے عوام کو ورگلائے، اور اگر کوئی عام آدمی سڑک پہ یا کوئی اور یہ کام کر رہا ہوتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر وزیر اعظم پاکستان کے حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس وزیر اعظم نے عام ڈپلومیٹک پروسیسز کو متنازع بنایا ہے. ہم پوچھتے ہیں اگر خان صاحب 23 فروری کو رشیا پہنچتا ہے تو کیا 23 فروری سے پہلے ہم شہباز شریف کے صاحب کا گھر گئے تھے اس پیشکش کرنے کے لیے؟ اس سے بھی پہلے جنوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC رکھی گئی تھی جہاں میں ہمارا عوامی مارچ اور عدم اعتماد کے فیصلے لیے گئے تھے. اس سے پہلے 3 سال سے یہ ملک گواہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں. تو کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نے رشیا جانا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ رشیا نے جنگ کرنا تھا؟ کیا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ عالمی سازش بن رہا تھا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خان صاحب کو، اس لیے اس کو جھوٹ کہنا کا بہت عادت ہے، کہ اگر جھوٹ کہنا ہے تو اتنا ہی جھوٹ بولو جو لوگ سچ مان سکتے ہیں. اس کا یہ جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہے. یہ پہلے کہتا تھا کہ اپوزیشن نے مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں،
اور پھر اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہ عالمی سازش ہے۔ اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارا تحفہ ہے یا یہ عالمی سازش ہے۔ حقائق یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی قدم کے نتیجے میں ہم اس عدم اعتماد کے نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ تاریخ کے پہلی بار ہو رہا ہے، ہم سب کو نہ صرف اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہمارا عدم اعتماد ایک پرامن اور مناسب طریقہ سے ہو جائے۔ اس لیے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی طریقے اپنائے گئے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹانا، وہ یا غیر قانونی یا غیر آئینی یا ایٹ لیسٹ غیر جمہوری طریقے رہے ہیں، اور یہ واحد جمہوری آئینی پارلیمانی طریقہ کار ہے۔ یہ واحد پارلیمانی آئینی طریقہ کار کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اور وزیر اعظم صاحب کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، بیک ڈور ایگزٹ ڈھونڈنے کے بجائے، اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی اور کو نہیں کھیلنے دوں گا کا دھمکیاں دینے کے بجائے ایک آنریبل طریقے سے اس پروسیس کا مقابلہ کرے۔ آپ کے جھوٹ کے جواب ہم ہر دن دے سکتے ہیں، اس پروسیس کے ہم عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں۔ آپ کا اور ہمارا اختلاف، اعتراض کس بات پہ ہے کہ آپ ایک سلیکشن کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط کیا گیا، اس سلیکشنز کی وجہ سے ملک کے سارے ادارے متنازع ہوئے، اور اس سلیکشنز کی وجہ سے جو معاشی اور خارجہ پالیسیز اپنائی گئیں وہ صرف اور صرف آپ کے تھے، پارلیمان کے کنسنسس کے بغیر تھے، اور اس موقع کا فائدہ پورا ملک اور قوم کو اٹھانا چاہیے۔ سنڈے ووٹنگ ہے، اور اس وقت تک ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اپنایا جائے گا۔ عمران نے باتیں تو بڑے بڑے کیے لیکن کام کچھ نہیں کیا ہے۔ عمران نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ٹرمپ کا تو منی ٹرمپ بن گیا، جا کے وہاں مزہ لیتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا، ادھر ٹرمپ سے ایک ہاتھ ملا کے واپس آتا تھا کہ میں نے پھر سے قوم کے لیے نیا ورلڈ کپ جیت لیا۔ ایک ورلڈ کپ تھا، دوسرا تھا اس کا ملنا ٹرمپ کے ساتھ۔ اور جب نیا صدر منتخب ہوا اور اس کو فون کال آنا ہی بند ہو گیا تو اس کو بڑا برا لگ گیا، برا سو لگا ہوگا آپ کو۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا جان خطرہ میں ہے اور آپ کو کوئی دھمکی ملا ہے۔ اس نے امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا افغانستان میں پچھلے 2-3 سال۔ امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے اس نے اپنا ہر قدم اٹھایا۔